الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 12ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہم سب کے نام ہے۔ یہ کتاب ہمیں روشنی بخشتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو جگمگا دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکنے لگتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو گویا یہ کتاب جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ جگہ نور یا روشنی کا منبع بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمیں حق اور باطل، اچھے اور برے کا فرق سمجھا دے۔ آج ہم 12ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ زمین بنائی اور اس زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی تمام ضروریات وہ خود پوری کر رہا ہے۔ ہر ایک کی رزق کی، کھانے پینے کی نیڈز، اس کی ڈیمانڈز فرق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے اندر پائے جانے والے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، اور اسی طرح ایک انسان کی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے۔ سب کا رازق وہی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے۔ یعنی رزق جو ہے وہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور جس نے بھی زمین پر زندہ رہنا ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا تو ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ یہاں کی ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ وہ یہ تک جانتا ہے کہ کوئی انسان یا جانور رہتا کہاں ہے، اس کے رہنے کی جگہ، اور پھر کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ کہاں پر دفن کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے۔ جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی، اے مالک، یہ تیری امانت حاضر ہے۔ انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رہنے کی جگہ، اس کے زندگی گزارنے کے تمام اسباب، یہ سب کچھ مہیا کر رکھا ہے، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے۔ صرف حکم نہیں اس کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر انسان کو بنایا، انسان کی خدمت میں ہر چیز کو لگایا، اور انسان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے
کہ جب اس کو آزادی دی گئی سوچنے کی، بولنے کی، سننے کی، اپنی مرضی سے کام کرنے کی، تو پھر وہ ان تمام نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اب اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ جب ایک دفعہ پیدا کیا اللہ نے، اور یہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مشرکین عرب کو اس میں کچھ مشکل نہیں تھی یہ ماننے میں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد پھر کیسے اٹھیں گے۔ تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس رب نے پہلا پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ انسان کا حال ہے جو اپنے تئیں بہت بڑی چیز بنتا ہے، لیکن چھوٹا سا صدمہ، چھوٹی سی پریشانی اور چھوٹی سی مشکل اس کے حواس کھو دیتی ہے، اور وہ ایک دم مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے، یعنی جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری تکلیفیں چلی گئیں، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی مومن کا رویہ تکلیف میں صبر کا ہوتا ہے اور خوشی میں نعمت پر شکر کا، لیکن اس کے برعکس اگر ایمان نہ ہو تو انسان تکلیف پر جزا فضا کرنے لگتا ہے، اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اور اگر خوشی ملے، نعمت ملے تو اس پر پھولنے اور اکڑنے لگتا ہے، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ وہی ہے جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ بعض اوقات انسان اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے اس بلند درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اونچے درجات پر جائے، لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر وہ وہاں پہنچے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں، کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ شخص صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات میں تیزی کے ساتھ بلندی ہوتی۔ تو یہاں بھی یہی ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مشکل پر صبر کریں اور نعمت پر شکر کریں تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبر سے صرف اجر ملے گا، لیکن یہاں پر گناہوں کی معافی بھی بتائی گئی، کیونکہ جو بھی کوئی تکلیف مومن کو آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی سچویشن زندگی میں پیش آئے جو انسان کو پسند نہ ہو یا انسان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو اس پر گھبرانے کی بجائے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان خاموشی کے ساتھ ایک مثبت رویہ اختیار کر کے اچھے وقت کا انتظار کرے، کیونکہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تنگی تکلیف کا بھی گزر جاتا ہے اور خوشی کا بھی گزر جاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر تنگ دل ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یعنی مخالفین کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں،
یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز پر اللہ نگہبان ہے، وہ کارساز ہے، وہ وکیل ہے۔ ام یقولون افترا، ایک اور الزام جو آپ کو دیا جاتا تھا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے۔ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے اور تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے تو جان لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، اس کی زینت چاہتے ہیں، صرف دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا کی کامیابی کی شکل میں یا دنیا کی چند نعمتوں کی صورت میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک انسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ صرف دنیا میں چاہتا ہے تو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ آخرت کے لیے چاہتا ہے تو پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ مگر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت پر یقین ہی نہیں کیا، وہاں کے ثواب جزا سزا کو مانا ہی نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور وہاں انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، یعنی اس سے کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، ایک دلیل رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی تائید میں آ گیا ہے، یعنی قرآن، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود ہے، تو کیا وہ بھی انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، یعنی اس پیغمبر کا، اس کتاب کا، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں، یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو واضح طور پر بتاتی ہے کہ کیا چیز حقیقت ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ سنو خدا کی لعنت ان ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، یعنی دنیا میں جو بھی ان کی تعویلیں تھیں اور جو نظریات تھے اور جو خیالات تھے اور جو ان کی امیدیں، وہ سب ختم ہو گئیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں،
نہ دونوں کا حال برابر، نہ دونوں کے اعمال برابر. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو یہاں دیکھنے والا کون ہے؟ جو حق دیکھ سکے. اور اندھا کون ہے؟ جو حق کو نہ دیکھ سکے، اس کو نہ پہچان سکے، جو کہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کی شکل میں بکھرا ہوا ہے. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے جا کر کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. یعنی اگر تم نے بات نہ مانی تو بہت مشکل ہو جائے گی. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہمارے جیسے ایک انسان. یعنی یہ بات ان کے قبول حق میں رکاوٹ بن گئی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے نچلے طبقے کے تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یعنی کوئی بہت اونچے طبقے والے اور بڑے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں تم حق پر نہیں. یعنی انہوں نے پیغمبر کی سچائی کو جانچنے کا جو معیار رکھا تھا وہ یہ کہ ان کے ساتھی کون ہے، ایمان کون لایا ہے. اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. پوری طرح جھٹلا دیا. اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی تم پر اس کو چپک دیں، اس کو لازم کر دیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا، دنیاوی فائدے کا سوال نہیں کرتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. یعنی ان کی جو بھی قدر و قیمت ہے ان کے رب کو اچھی طرح معلوم ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں، حقارت سے دیکھتی ہیں، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا. یعنی نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جو جواب دیے اس کا انہوں نے جھگڑا کہہ دیا اور بہت کر لیا. اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک سکو. یعنی جس دن عذاب آ گیا پھر تم اسے روک نہ سکو گے. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. یعنی تمہاری ہٹ دھرمی اور یہ شر پسندی اور بے وجہ کے جھگڑے اور بحثیں، یہ ساری چیزیں تمہارے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اب تمہیں ہدایت بھی نہیں دینا چاہتا. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو یعنی حق کا انکار کر کے، اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ سن کر قوم کو پھر اعتراض ہوا کہ یوں لگتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ خود گھڑ لیا، اپنے پاس سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اس کام کی ذمہ داری ہے، لیکن جو الزام تم لگا رہے ہو اور جو جرم تم کر رہے ہو حق کا انکار کر کے، اس کے پھر تم خود ہی ذمہ دار ہوگے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو.
اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے اب کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سب کے سب اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، کہتے کئی سال لگے ان کو کشتی بنانے میں، کیونکہ 3 منزلہ کشتی تھی بہت بڑی، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی ان کی بیوی اور بیٹا، سب کو اس میں سوار کر لو، یعنی باقی جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی، آلموسٹ ملینیم، لیکن اس کے باوجود 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے، 80 سے زائد جو ایمان لائے تھے اتنے سالوں کی محنت کے بعد۔ تو ان کی کہانی سنا کر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس بندے کا صبر دیکھیے کہ کتنی تکلیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی۔ اب کیا ہوا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، یعنی کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے، کہیں اور کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک موج دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ پیغمبر کا بیٹا، جس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اور وہ پیغمبر ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہے۔ اس کے ہاں قدر و قیمت اگر ہے تو ایمان کی، ورنہ کسی نیک سے نیک والدین کا بچہ بھی اگر ایمان پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، تو والدین اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں مثلا ماں باپ اگر پی ایچ ڈیز بھی ہوں اور بچہ ان پڑھ ہو تو وہ اپنا علم اس کو گھول کے نہیں پلا سکتے، اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اگر بچہ سیدھی راہ پر نہیں تو والدین کا سیدھی راہ پر ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم، اور یوں اس قوم کو ختم کر کے ایلیمینیٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی نسب کے رشتے اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن نسب کے رشتے فائدہ نہ دیں گے، اصل پائیدار رشتے تو ایمان کے رشتے ہوتے ہیں۔ لہذا تو اس کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تم پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، بس وہی بچائے گئے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انہی کے لیے تھیں۔ اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں ہی اچھا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یعنی یہ جو نام تم نے مقرر کر لیے ہیں کچھ ہستیوں کے کہ وہ تمہاری حاجتیں سنتے ہیں اور مشکلیں آسان کرتے ہیں، یہ صرف نام ہے، ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ اے میری قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتی، استغفار کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر نعمتیں عام کر دیتا ہے۔ کسی بھی مشکل سے نکلنے کا بہترین راستہ، بہترین ذریعہ استغفار ہے۔ انسان پر جو مشکل آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اگر انسان کسی مشکل میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو استغفار کی کثرت کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، یعنی کوئی ایسی کھلی علامت، کوئی ڈگری، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں۔ صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی، یعنی کسی دیوی دیوتا نے تمہاری گستاخی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ تم پر یہ اثر کر دیا ہے کہ آج تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ نعوذ باللہ ان کے نزدیک بہکی ہوئی باتیں تھی۔ انی اشہد اللہ، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کائنات پر ہر طرح سے اسی کا کنٹرول ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ لیکن قوم نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں، وہ ان کو آنے والے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، لیکن انہوں نے ان باتوں کو بالکل مذاق میں اڑا دیا اور توجہ نہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ آخر وہی ہوا جس کے بارے میں ہود علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی،
اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی۔ حالانکہ رسول تو ایک گئے تھے، لیکن رسولوں کا ذکر اس لیے کہ جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا وہ سب کا کرتا ہے۔ اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا بھی وہی پیغام تھا جو نوح اور ہود علیہ السلام کا تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بولے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو۔ یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح، بولے اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی تمہاری ہوش مندی، ذہانت، فراست، سنجیدگی، متانت، تمہاری زبردست شخصیت، اس سے ہمیں بہت کچھ امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہمارے بڑے کام کے ہونہار بچے نکلو گے، لیکن تم تو یہ بالکل ہی الٹ راستے پہ چل پڑے۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ کر ایک اور طریقہ نکال لیا؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے دل کو نہیں لگتی تمہاری باتیں، اور انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ دل کے اندر ایک کھلبلی سی تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، یعنی نبوت بھی عطا کی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے خود ہی نشانی مانگی تھی تو ان کے جواب میں، ان کی بات کے جواب میں ملی تھی ان کو یہ نشانی۔ اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے بھی وارن کر دیا اپنی قوم کو، لیکن انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، ایز یوزول جس طرح باقی پیغمبروں کی قوموں نے پیغمبروں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، مگر اس پر بھی ان کو کچھ ہوش نہ آئی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، یعنی دنیا میں بھی ان کو محفوظ رکھا اور آخرت کے لیے بھی ان کو عزت دی۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، العزیز۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے سمود۔ الا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو، بیٹی کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے کیونکہ فرشتے تھے، تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس ہوا کیونکہ دشمن دعوت قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ان پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دیں۔
پھر ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. اس وقت تک حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، تو حضرت سارہ بہت غمگین رہتی تھی کہ ان کے بچہ نہیں. ایج بھی ان کی 90 ایئرز کی ہو چکی تھی اور کوئی امید بھی نہیں تھی اب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو مشن کے لیے فرشتوں کو بھیجا ایک ہی راؤنڈ پر. پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، خوشخبری دی، اور پھر لوط علیہ السلام کی طرف گئے اور ان کی قوم کو عذاب سے دوچار کیا. تب یہاں پر انہوں نے براہ راست حضرت سارہ کو خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، یعنی یہ خوشی کے ایک طرح سے ایکسائٹمنٹ کے الفاظ ہیں. کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. کہتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. چونکہ وہ بہت سے امتحانوں میں کامیاب ہو چکے تھے، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی انعام دیا. اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اللہ اس قوم کو اب آپ تباہ کریں گے. ہم پریشان ہو گئے اس بات سے اور اللہ سے فریادیں کرنے لگے کہ ابھی ان کو اور مہلت دی جائے. حقیقت میں ابراہیم بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی خوشی ہو، غمی ہو، اپنا معاملہ ہو، کسی کا معاملہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتے. اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہماری سینٹر آف لائف ہو، کچھ بھی ہو فوراً ہم اس کو یاد کریں. غم ہو، دکھ ہو، کمی بیشی، زندگی میں کوئی اونچ نیچ، اینی تھنگ، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دل ہی دل میں اس کو پکاریں، چپ کے پکاریں، بلند آواز سے پکاریں، تنہائی میں پکاریں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کریں. تو یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ایک طرف وہ انسانوں کے لیے بہت درد مند تھے، ان کے غم میں آہیں بھرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے. تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی مضبوط تعلق رکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض برتو، اس معاملے کو چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، بے شک بات یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اب ان کی مہلت پوری ہو چکی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی یہاں سے پھر نکل کر وہ لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے، دل تنگ ہوئے، کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ مہمانوں کا آنا ہی تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے کہ ان سے اپنی شہوانی خواہشات پوری کریں. پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے کہ کوئی مہمان آتا تو اس کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی قافلہ ان کی بستی کے پاس سے گزرتا تو وہ امن میں نہ ہوتا. یعنی انتہائی بدکار قسم کے لوگ تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اے بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں؟ سوچئے اللہ کے اس بندے کے اوپر کتنا مشکل وقت تھا کہ پوری قوم میں سے ایک مرد بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ، ان کا بھی دل ان کے ساتھ نہیں تھا. صرف ان کی بیٹیوں کے
علاوہ کسی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کسی بات پر کان دھرے۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں ان مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا، یعنی میرا کوئی مددگار ہوتا، کوئی بھائی ہوتا، کوئی ساتھی ہوتا، کوئی گروپ ہوتا میرے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ نبٹتا اور اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے، کیونکہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی لوط علیہ السلام کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ تو کہنے لگے یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، آپ فکر نہیں کریں، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لمحے کا انتظار تھا کہ جو وقت لکھا ہوا تھا اسی پر ہی مشکل آئے گی، ورنہ تو یہ کہ جس وقت وہ انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور جس وقت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے وہ اسی وقت ان کو تباہ کر ڈالتے، لیکن پھر بھی انہیں اس وقت تک مہلت دی گئی جب تک وہ مقرر وقت آ نہ گیا۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، نیچے سے اٹھا کر اوپر سے الٹا پھینکا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، مسلسل ایک برسات کی طرح، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا کہ کس کو کون سی بلٹ جا کے لگے گی، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام، سیم میسج۔ انہوں نے جا کر کیا کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین تھا، دین اسلام، سب توحید پر تھے، سب کا ایک ہی میسج تھا، نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، اور نمبر 2 اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤ، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں سمجھا تو سکتا ہوں لیکن تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اس سینس میں کہ میں تمہیں روک دوں جس برائی کا تم ارتکاب کر رہے ہو اس سے میں تمہیں جبرن روک دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی، یعنی نماز کا طعنہ دیا، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر ان سے کوئی بات ایسی ہو جو لوگوں کو پسند نہ آئے، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں، تو فوراً نماز کو بدنام کرتے۔ کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی دلیل کے جواب میں وہ ہمیشہ باپ دادا کی مثال لاتے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تم ہی ایک بردبار سمجھدار انسان رہ گئے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم، کہا بھائیو اے میری قوم کے لوگو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، ایک دلیل تھی میرے پاس، اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق عطا کیا، یعنی علم دیا، نبوت عطا کی، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ یعنی ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے کہ انسان نمبر 1 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نمبر 2 یہ کہ جن کو وہ کسی خاص نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ خود بھی کرے، اور اگر کسی برائی سے روک رہا ہے تو خود اس کے ارتکاب سے بچے۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام، یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا۔ اور ویسے بھی یعنی کہ فاصلے کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی وہ قریب کے علاقے میں تھے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہاں یہ بھی اپنے قوم کو استغفار کا حکم دیتے ہیں، اور دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، یعنی بہت ہی مہربان رب ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تمہاری طرف لپک آئے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ قالوا یا شعیب، بولے اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ شعیب علیہ السلام کسی اور زبان میں بات کرتے تھے، اسی قوم کی زبان تھی، انہی کے بیچ میں رہنے والے تھے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دو لوگ یا دو فریق ان کے انٹرسٹ فرق ہوں تو ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی پھر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو، یعنی تم ہم پر کوئی زور نہیں رکھتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ وقتی طاقت اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے کس قدر مغرور ہو چکے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر چیز انہی کے اختیار میں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، ایز یوزول، جیسے تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے، بالکل ختم ہو گئے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینکے گئے تھے، ان کا بھی وہی انجام ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، کھلی دلیل کے ساتھ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان سب نے فرعون کی بات مانی، اور فرعون کی بات، فرعون کے حکم کی پیروی کوئی درست بات نہ تھی۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، ہر لیڈر آگے آگے ہوگا اور جو اس کے فالوورز ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے، اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، یعنی جو لیڈر جائے گا فالوورز بھی وہیں جا پہنچیں گے۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، کچھ کے آثار قدیمہ موجود ہیں اور کچھ تو بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہیں، ان کے آثار بھی باقی نہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے، یعنی پچھلے سارے واقعات اور قصوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبرت کے نشان رکھے ہیں، جس کے اندر بھی اللہ کی طرف جانے کا اور آخرت کے حساب کتاب کا خوف ہو،
وہی ان کو غور سے پڑھے گا، دیکھے گا اور ان کے اسباب معلوم کرے گا کہ دنیا میں آخر یہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں، کیوں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ عام طور پر وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ موسمی حالات ہیں، یا پھر یہ کہ کلائمیٹک پلسیشن ہے، مختلف چینجز آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اصل فیکٹر کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وہ ایک دن ہوگا یعنی قیامت کا دن جس کا انہیں خوف نہیں، جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، یعنی عذاب بھی دائمی اور جزا بھی دائمی۔ بس آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے پہلے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، یعنی جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ہی ہوتا رہا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، پس آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں، یعنی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے، جم کر رہیے، مخالفتوں میں، اعتراضات میں، تنقیدوں میں گھبرائیے نہیں بلکہ حق تم جائیے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکیں ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا کے عذاب سے بچا سکے، اور کہیں سے مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز ایسی بھول چوک کا کفارہ ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پس بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن و انس سے بھر دوں گا، سب سے، یعنی جو بھٹکے ہوئے ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ پچھلی کہانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ تسلی میں رہیں کہ آپ کی جو مخالفت کی جا رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی، ہمیشہ حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر کام کرو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، یعنی سب اس کی نگاہ میں ہے اور ان سب کاموں کی جزا اسی کے پاس ہے، لہٰذا اس پر اعتماد کر کے اپنا کام جاری رکھیے۔ سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، یعنی ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو معانی ہیں اور جو وضاحتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی کہ جس میں ایک لفظ کے اندر، ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بعض اوقات معانی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خوبی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس طرح نہیں پائی جاتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس کتاب کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ اور ویسے بھی جس قوم کی طرف سب سے پہلے آپ بھیجے گئے تھے وہ عرب تھے، تو پیغمبر کے لیے جو مخاطب قوم ہوتی ہے اس کی زبان سمجھنا اور اس میں بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہیں نقصان دیں گے، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی۔ عام طور پر بہت سے لوگ خوابوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمارے دین نے اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے اپنے دل کی بات ہے، دوسرے شیطان کا ڈراوا، وہ انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے، تیسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، بشارت۔ یہاں پر یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت زبردست خوشخبری تھی کہ ان کو ایک روشن مستقبل دکھایا گیا کہ بلندی کی چیزیں تمہارے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے جس میں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو ہر ایک سے بیان نہ کرے، کیونکہ انسان کے بہت سے حاسد بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کے لیے اچھا نہیں چاہتے، اور خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے معلق رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کو بیان نہ کر دے۔ جب وہ منہ سے بول کر کسی کو سنا دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جیسی